أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ بس 10 ہی دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ آئیے رمضان سے پہلے اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے رمضان سے پہلے ایسا موضوع کیوں چنا؟ تو دیکھیں میرے دوستوں، اس کے 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کی وجہ سے میں نے رمضان سے پہلے یہ موضوع منتخب کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو آپ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی نماز صحیح رہی تو رمضان کے روزے بھی آپ کے صحیح رہیں گے۔ اگر آپ کی نماز صحیح رہی تو تراویح کی نماز بھی آپ کی صحیح ہوگی۔ اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو رمضان میں جو آپ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے وہ تمام عبادتیں صحیح ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو پھر آپ کی قربانی اور حج، غرض یہ کہ جتنی بھی عبادتیں وہ تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر نماز صحیح نہیں ہے، نماز میں کچھ گڑبڑ ہے تو پھر آپ کی تمام عبادتیں مردود ہو جائیں گی۔ دلیل الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، کہ نماز 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک حصہ الطہور ثلث، 1/3 طہارت ہے، پاکیزگی ہے نماز کا۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والرکوع ثلث، 1/3 رکوع ہے۔ تیسرا والسجود ثلث، 1/3 حصہ یہ سجدے ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها بحقها قبلت منہ وقبل منہ سائر عملہ، اگر کسی انسان کی نماز قبول ہوئی تو اس کی جتنی بھی ساری عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ ومن ردت علیہ صلاته رد علیہ سائر عملہ، اور جس کی نماز مردود ہو گئی، جس کی نماز خراب ہو گئی، اس کی تمام عبادتیں خراب ہو جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جس کی نماز خراب اس کے روزے خراب، جس کی نماز خراب اس کی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز خراب۔ اسی لیے میرے دوستو رمضان سے پہلے اپنی نماز کی اصلاح کر لیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے آج میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر نماز صحیح نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، ایسے تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن تمام عمل میں جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے اول نمبر پر سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اللہ سوال کرے گا ہم سے اور آپ سے، وہ نماز ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز صحیح رہی تو انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان جنت کے اندر گیا، اور نماز خراب ہو گئی وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز خراب رہی، نماز کے اندر کچھ کمی رہی، تو وہ انسان ہلاک و برباد ہوا، وہ انسان جہنم کے اندر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ پورے سال بھر پڑھے نہ پڑھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ضرور بھی ضرور اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ رمضان سے پہلے آپ سوچ لیجئے کہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے رمضان سے پہلے میں نے اس موضوع کو جو چنا ہے، وہ اس لیے کہ ہماری نماز اللہ انہی نمازوں کو قبول کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوگی، جو ہمارے نبی کی نماز نہیں ہوگی۔ پوری زندگی بھر ہم نماز پڑھتے رہ جائیں، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ یعنی کہ کوئی بھی عمل ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بہت ہی اچھا ہے، کرنے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے، آپ اپنے دل سے کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے اوپر اگر اللہ کی مہر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل بیکار ہے، انسان کی ساری محنتیں بیکار ہیں۔ تو رمضان میں عبادت کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کا فلاں عمل، آپ کا یہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ کو اپنے نبی کی نماز مطلوب ہے، ہماری اور آپ کی نماز مطلوب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے جائیں اور کہہ دیں کہ اے اللہ کیا کروں، میرے باپ دادا کیسا نماز پڑھتے تھے ہم بھی ویسا ہی پڑھیں۔ اے اللہ کیا کرے، ہمارے مولوی صاحب جیسا نماز پڑھتے تھے ہم بھی ویسا ہی پڑھیں۔ اے اللہ امام صاحب جیسا نماز پڑھتے تھے ہم بھی ویسا ہی پڑھے۔ ایسا اللہ رب العالمین کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسوں پہلے ایک بات بتا دی ہے کہ دیکھو صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ ویسے ہی تم نماز پڑھنا جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی نماز مطلوب ہے، ہماری اور آپ کی نماز مطلوب نہیں ہے۔ ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھنا اب تک نہیں آیا۔ ہماری نمازیوں کے اندر بے شمار غلطیاں ہیں جو کامن غلطیاں ہیں، اور رمضان میں بہت ہی زیادہ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور ہمیشہ انجام دیتے ہیں۔ ہم اپنی نماز کی اصلاح اس لیے کریں کہ ہماری نماز کے اندر بہت زیادہ غلطیاں ہیں، ہماری نماز کے اندر۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کے اندر کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرے دوستو، اکثر و بیشتر جو بات دیکھنے میں آتی ہے مصلیوں کے دوارا، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر مصلی حضرات، نمازی حضرات نہ رفع یدین ٹھیک سے کرتے ہیں اور نہ ہی سینے پر ہاتھ ٹھیک سے باندھتے ہیں۔ جی ہاں سن لیجئے، یہ اکثر و بیشتر ہے، یہ عادت ہو گئی ہے۔ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں عادت کے طور پر پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کو عادت والی نماز نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز چاہیے۔ کیسے لوگ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اکثر و بیشتر کو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب رفع یدین کرتے، بھائی سنت کا کیا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے کہ ایک کندھے تک ہاتھ اٹھائی جائے، لیکن لوگ جب رفع یدین کرتے ہیں ہو گیا بس اتنا ہی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کرتے ہیں، یہ لیجئے کون سی طریقہ ہے؟ کتنے لوگ ایسا لگتا ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں رفع یدین کا، بس یہاں تک کرتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے ہو گیا اتنا ہی، کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں بس ہو گیا، یہ لیجئے۔ اور لوگ جو ہے سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے ہیں،
پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں پر ہاتھ باندھ رہے ہیں، کوئی جو ہے یہاں پر باندھتا ہے. یاد رکھ لیجئے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا. علی صدرہ کا لفظ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا. اور بہت سارے لوگ پیٹ پر ہاتھ باندھتے، یعنی عادت کے طور پر رفع یدین بھی ٹھیک سے نہیں کرتے. ذرا سوچئے کہ اللہ ہماری نماز کو اگر ہمارے منہ پر مار دیا تو کیا کریں گے آپ اس وقت؟ اللہ اگر ہم سے یہ کہہ دے کہ تم ہمارے نبی کی نماز تو پڑھ کے آئے ہی نہیں، تم تو اپنی نماز پڑھتے رہے، عادت والی نماز پڑھتے رہے، تم نے اپنی نماز کی اصلاح ہی نہیں کی. یہ اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں. سن لیجئے، اکثر و بیشتر لوگ رفع یدین ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی سینے پر ہاتھ باندھتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت رائگاں ہو جائے. میرے دوستو، رمضان سے پہلے اپنے نماز کی اصلاح کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے دھوپ کے دنوں میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے ہم دور دراز مقام سے مسجد کو آئیں اور پھر ہماری نماز اللہ رب العالمین قبول ہی نہ کرے. اللہ تو وہی نماز قبول کرے گا جو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز ہوگی. ہم نمازیوں کی دوران نماز جو غلطیاں ہیں کیا بتلاؤ میرے دوستو، جو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتی ہے. لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر جھانکتے بھی رہتے ہیں. جی ہاں، سن لیجئے، آج سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ اس حرکت کو بند کر دیجئے. اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں قبلہ سے چہرہ ہی ہٹا دیتے، یعنی جو قبلہ ہے بالکل گھوم کر کے ایسا دیکھ لیتے. اگر آپ کا چہرہ نماز میں قبلہ سے ہٹ گیا تو اس کی نماز باطل ہے. پورا ایسا گھما دیتے، قبلہ سے ہٹ جاتا ہے ان کا چہرہ، نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنی چاہیے جو نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین ان کی نگاہوں کو اچک نہ لیں، کہیں اللہ رب العالمین انہیں اندھا نہ بنا دے، یہ مطلب ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں کنکھیوں سے دیکھنا، ایک دوسرے مصلیوں کی طرف دیکھنا، یہ شیطان کا جھپٹا ہے. شیطان کا جھپٹا ہے جو ایک شیطان نماز کے اجر و ثواب کو اچک لیتا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں، سن لیجئے، جو انسان نماز میں جتنا زیادہ ادھر ادھر دیکھے گا اتنا ہی وہ اپنے نماز میں کم اجر اور ثواب پائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جتنی مرتبہ نماز سے اٹھیں گے، سجدے سے اٹھیں گے اور پھر سجدہ کریں گے، اور جو درمیانی والی سجدہ ہے جلسہ استراحت وہاں پر اٹھیں گے، اتنی مرتبہ اپنے موبائل کو کھودتے ہیں. نماز کے اندر جو انسان جتنی زیادہ نماز میں ادھر ادھر دیکھے گا اتنا ہی کم اس کو نماز میں اجر و ثواب ملے گا، اور جو انسان جتنی زیادہ نماز میں حرکت کرے گا اتنی زیادہ اس کو کم اجر و ثواب ملے گا. یہ بھی ہماری بری عادت ہے کہ ہم نماز میں حرکت زیادہ کرتے رہتے ہیں. کوئی انسان اپنے داڑھی سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی انسان اپنے ٹوپی سے کھیلتا ہے، کوئی انسان جو ہے اپنے موبائل سے کھیلتا ہے، کوئی انسان اپنے کرچیف سے کھیلتا ہے، کوئی انسان ایسا حرکت کر رہا ہے، کوئی انسان ایسا حرکت کر رہا ہے. ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میرے دوستو، مجھے ایسے موقع سے صحیح الجامع الصغیر کی یہ روایت یاد آ رہی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو میری امت میں سے اٹھا لی جائے گی وہ نماز کا خشوع و خضوع ہوگا. حتی لا تری فیہا خاشعہ، یہاں تک کہ تم کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو. اللہ اکبر. آج ایسا دور ہے، لوگوں کو بس جلدی چاہیے، جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھنا. بس لوگ ایسا فیل کرتے ہیں، اماموں کو سکھلاتے ہیں کہ آپ 6 منٹ میں نماز پڑھا دو، فلاں امام صاحب 4 منٹ میں نماز پڑھاتے. بس لوگوں کو جلدی نماز چاہیے. سن لیجئے، آج آپ اپنے نماز کی اصلاح کر کے جائیں اللہ کے گھر میں. میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے
اس انسان کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے تھے کہ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے، آ کر کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے، جلدی جلدی نماز پڑھنے والے لوگ ذرا غور سے سنیں، بس ٹک سے مارتے ہیں، ٹک سے رکوع میں جاتے ہیں، ٹک سے سجدے میں جاتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اور زمانہ بھی ایسا ہے، کیا بتلاؤں، کہ لوگ جو ہے ایسے امام کو زیادہ پسند کرتے جو 4 منٹ میں 6 رکعت پڑھاتے، بولتے نہیں نہیں وہ امام صاحب بہت بیکار امام صاحب ہے، 10 سے 12 منٹ نماز پڑھاتے، 4 منٹ میں نماز پڑھا دے، نہ رکوع سیدھا کرے، نہ سجدہ سیدھا کرے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آئے، بہت اچھے مولوی صاحب ہے، وہاں جا نماز پڑھ، تمہاری نماز اچھی ہوگی۔ جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اگرچہ کسی بھی انسان کو یہ بات بری لگے لیکن حق ہے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر گئے، پھر ویسے ہی جلدی جلدی نماز پڑھ لیے، اٹھک بیٹھک کر لیے اور آگے پھر آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر ویسے ہی نماز پڑھے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس مجھے یہی طریقہ معلوم ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ ہی ہمیں بتلا دے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان اور سکون سے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم کو جلدی چاہیے، فرض نمازوں کے اندر ہم اور آپ جلدی کے طالب ہیں، اسی لیے تو آج ہماری نماز کا اثر ہماری زندگیوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھے گا وہ 3 کام کبھی نہیں کرے گا، رکوع سیدھا نہیں کرے گا، سجدہ سیدھا نہیں کرے گا اور سجدے میں اس کی ناک نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی کوئی نماز نہیں ہے جو انسان رکوع میں اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ رکھے۔ اللہ اکبر، کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جلدی جلدی رکوع کرتا ہے کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور وہ انسان اپنی نماز میں رکوع اور سجود کی حالت میں اپنے پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے تو ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 60 سال۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ذرا غور سے سنیے، جتنے سارے لوگ ہیں ذرا غور سے سنیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع کے اندر اپنی کمر کو سیدھی نہیں رکھا ہے، بس جیسے تیسے کر رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ 40 سال سے۔ کہا کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی پناہ۔ کیا کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، رمضان سے پہلے اپنی نماز کی اصلاح کر لے۔ جو ہمیشہ نماز پڑھتی وہ لوگ تو پہلے اپنی نماز کی اصلاح کر لیں۔ اور بخاری کے اندر یہی بات مذکور ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو تمہاری موت دین اسلام کے اوپر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سن لیجئے کیا کہا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو تمہاری موت دین اسلام کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو انسان اپنی پیٹھ کو رکوع میں سیدھا نہ رکھے، سجدے مکمل نہ کرے، ایسے انسان کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سجدے کی حالت میں پیشانی کے ساتھ اپنے ناک کو نہ لگائے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کے اندر ہم اور آپ بہت زیادہ کوتا ہیں۔ پیشانی کے ساتھ ساتھ اس ناک کو لگانا ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے، فرض اور واجب ہے۔ اگر آپ سجدے کی حالت میں صرف پیشانی لگائیں گے اور ناک نہیں لگائیں گے تو آپ کی کوئی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں
ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو نماز پڑھنی ہے، بس ہم کو اللہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ ارے بھائی، میرے بھائی، آپ نماز کی اصلاح کریں۔ سب سے قیمتی سرمایہ اور آپ کی اصل پونجی نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، آپ کی تمام عبادتیں اپنے آپ صحیح ہو جائیں گی، اللہ صحیح کر دے گا۔ نماز میں گڑبڑ ہے، نماز میں خرابی ہے، نماز میں بربادی ہے، تو ایسے انسان کے لیے تمام عملوں کی بربادی ہے۔ ایسے انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، بیکار ہے اس کی محنت، بیکار ہے۔ رمضان کے دنوں میں یا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نماز کے لیے جلدی آتے ہیں۔ جی ہاں، سنیے، اب بیان ختم ہونے والا ہے، جمعہ کا بیان دوڑتے آتے، کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں۔ میں سورہ فاتحہ کے اندر ہوتا ہوں، رکوع، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھتا ہوں اور رکوع میں جانے والا ہوتا ہوں، ہم پھڑ وضو بناتے ہیں، دوڑ کر کے آتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو سنیے، یہ نمازیوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مسجد دوڑ کر کے آنا، نماز کے لیے دوڑ کر کے آنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ وہاں سے دوڑ کر کے آ رہے ہیں اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دوڑتا ہے تو اس کا دم چڑھے گا، اور جب اس کا دم چڑھے گا سورہ فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ نماز کی دعائیں کیسے پڑھے گا؟ اور جو رکوع کی دعائیں ہے، سجدے کی دعائیں، وہ انسان کیسے پڑھے گا؟ تقریباً 1 منٹ تک وہ اپنی نماز کے اندر کچھ نہیں پڑھ سکتا، اس کا دم چڑھتا رہے گا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی انسان مسجد دوڑ کر کے آئے، نماز پانے کے لیے کوئی انسان دوڑ کر کے آئے۔ رکوع پانے کے لیے دوڑ کر کے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رکعت ہو جائے گی۔ ابھی اس کے بعد وہی بتاؤں گا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی، نمازیوں کی، کہ دوڑ کر کے آتے ہیں اور رکوع میں مل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی۔ نماز باطل ہے، ایسی نماز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامۃ، کہ جب تم اقامت سنو، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کے لیے چل کر کے آؤ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم، نماز کے لیے چل کر کے آؤ۔ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور اطمینان و سکون کے ساتھ آؤ، اور ولا تسرعوا، دوڑ کر کے نہ آؤ۔ اللہ اکبر، دوڑ کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اقامت سنو تو دوڑ کر کے نہ آؤ، آرام سے اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ۔ تمہارے کو جتنی نمازیں امام کے ساتھ ملے، آرام سے اتنی تم پڑھ لو، اور جو نمازیں تمہاری چھوٹ گئی ہے بعد میں اٹھ کر کے پوری کر لو۔ پتہ نہیں، ایک تو پہلے نہیں آتے بھائی، نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے پہلے آنے چاہیے، پہلے نہیں آتے، آخر میں آتے ہیں، اور آخر میں آنے کے بعد دوڑ کر کے آتے ہیں اور اپنی نماز کو خراب کرتے ہیں، اور دوڑ کر کے آتے ہیں اور رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ جائیے کسی بھی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں، اب یوٹیوب کو نکال کے دیکھیں گے، نہیں مولوی صاحب وہ کون کے عالم ایسا بولے تھے رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، سن لیجئے، آج میں آپ کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو انسان رکوع میں آ کے ملتا ہے اس کی رکعت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان 2 رکن کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نہیں 2، اور رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس نے قیام کو چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ اس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس انسان کی کوئی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو جو انسان 2 رکن کو چھوڑ دے گا اس کی رکعت کیسے ہو جائے گی؟ دوڑ کر کے آتے ہیں ملنے کے لیے کہ بھائی ہماری رکوع چھوٹ جائے گی تو ہماری رکعت چھوٹ جائے گی۔ اب ایک رکعت پڑھنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک رکعت کی بات ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے تساہلی سے کام لیتے ہیں، غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ایک رکن کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی تو 2 رکن کے چھوڑنے سے کیسے نماز ہوگی؟ اور اس بارے میں ایک حدیث بھی سناتے ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں آئے، تو جلدی آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے رکوع کر لیا، لیکن انہوں نے صف میں رکوع نہیں کیا، فرکع دون الصف، صف کے پیچھے مسجد میں گھستے ہی انہوں نے رکوع کر لیا، رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آ کر کے صف میں مل گئے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعود، کہ اے ابو بکرہ اللہ تمہارے حرص میں اضافہ کرے،
آئندہ سے ایسا مت کرنا، آئندہ سے ایسی حرکت مت کرنا۔ اب اس حدیث کو لے کر کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ۔ حالانکہ جانتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے میں مسٹیک ہو گیا لوگوں کو۔ دیکھیے اس کے اندر 4 معنی نکلتے ہیں۔ جو آخری جملہ ہے وَلَا تَعُودْ، وَلَا تَعُودْ کا مطلب ہے کہ دوبارہ ایسا مت کرنا۔ دیکھیے اور ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ وَلَا تُعِدْ، نماز کو دہراؤ مت۔ اور ایک تیسرا جملہ ہے وَلَا تَعُدَّ، رکعت کو شمار مت کرو۔ اور ایک چوتھا جملہ ہے وَلَا تَعْدُ، دوڑ کر کے مت آؤ۔ اب آج کل کے لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا؟ 4 معنی ہیں، اور جب ایک الفاظ میں کئی معنی آ جاتے ہیں تو اس سے استدلال کرنا باطل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیز کے لیے کہ اگر وہ کر لیں تو ان کے لیے آخرت کی بھلائی ہے، لیکن انجام نہیں دیتے ہیں۔ سن لیجئے اس حدیث کے اندر جو حدیث کی روشنی میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دوبارہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا، لوگوں کو اس بات سے منع کیا کہ کوئی انسان مسجد میں دوڑ کر کے آئے، کوئی انسان بھاگ لیتے آئے اور جلدی جلدی آ کر کے رکوع مل جائے، مسجد میں گھس جائے، اس بات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح مفہوم ہے وہ یہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے اندر دوڑ کر کے آنے سے منع کیا ہو اور صف سے پہلے رکوع میں ملنے سے منع کیا ہو، اس لیے کہ ایک انسان کے اکیلے صف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو چلیں گا۔ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، لڑتے بھی جھگڑتے ہیں۔ جو لڑتے ہیں لڑنے دیجئے ان کو، جو جھگڑتے ہیں جھگڑنے دیجئے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی نماز صحیح ہے اور کس کی نماز باطل ہے۔ میرے دوستو، یہ لڑنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ آپس میں دست اور گریبان ہونے کا زمانہ نہیں ہے، نیک اعمال کرنے کا زمانہ ہے، اپنے نماز کی فکر کرنے کا زمانہ ہے، اپنی نماز کی اصلاح کر لیجئے۔ میرے دوستو، ہم نمازیوں کی جو غلطیاں ہیں رمضان کے دوران، اب جو لوگ ہمیشہ آتے ہیں ان سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ان سے یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سال میں کبھی کبھی آتے نماز پڑھنے کے لیے، رمضان میں آتے ہیں بیچارے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ صبح کی نماز ہوتی رہتی ہے، ظہر کی نماز ہوتی رہتی ہے، عصر کی نماز ہوتی رہتی ہے، اور سنت اور نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خاص کر کے فجر کی نماز جب تک وہ سنت نہ پڑھ لے تب تک وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، اگر آپ کا ایسا ماننا تو پہلے آ جاؤ نا، پہلے آ جاؤ، پہلے آپ جو ایسی آسان ہوتی ہے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور پھر سنت پڑھ لو۔ ایک تو لیٹ آتے، اور اس میں سے بھی جب فرض نماز ہوتی رہتی ہے سنت پڑھتے رہتے ہیں، ایسی نماز بھی باطل ہے، ایسے لوگوں کی بھی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، کہ لوگوں سنو، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، سب نماز باطل ہے۔ بہت سارے لوگ جان بوجھ کے پڑھتے رہتے، بھائی پڑھنے دیجئے، کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا تھوڑی نقصان ہوتا ہے۔ جو انسان پڑھ رہا ہے جماعت چھوڑ کر کے پڑھتا رہتا ہے، ایسے انسان کا نقصان ہے، اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جا رہی ہے، اس کی محنت تباہ و برباد ہو جا رہی ہے۔ نماز فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، جب بات چلی ہے تو میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے اندر بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، خاص کر کے جو صبح کی فرض نماز سے پہلے کی جو سنت ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ سنت ہمیشہ فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، غلطی ہے یہ۔ ہمیشہ اکثر و بیشتر آپ کو فرض نماز جو فجر کی ہے اس سے پہلے پڑھنی ہے۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ کبھی آپ نہیں پڑھ سکے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، آپ کو حاجت آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، آنکھ لگ گئی تھی، تو وہ کیا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے یہ ہمیں اختیار دیا ہے یا پھر اجازت دی ہے کہ ہم
فرض نماز فجر کی ہونے کے بعد بھی سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں الٹا ہو رہا، جان بوجھ کر کے ہمیشہ لیٹ پڑھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اس عادت کو چھوڑیے اور اپنی اس عادت سے باز آ جائیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے دوستو۔ نماز کے اندر، نماز کے بارے میں ہم نمازیوں کی جو بہت بڑی غلطی ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ امام سے پہلے رکوع کے اندر جھک جانا اور اسی طرح سے امام سے پہلے سجدے کے اندر چلے جانا، یعنی رمضان میں ایسا ہوتا، اکثر و بیشتر ایسا کرتے ہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہا کہ جو لوگ امام سے پہلے رکوع کے اندر چلے جاتے یا سجدے کے اندر چلے جاتے یا کوئی بھی کام کرتے امام سے پہلے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنی چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کے سر کو یا پھر ان کے چہروں کو گدھے کی طرح نہ بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ وعید ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ گدھے کی طرح بنانا ہی کوئی ضروری ہے، ایسا ممکن ہے کہ اللہ گدھے کی طرح بنا دے گا اور ایسا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ چہرے کو اور سر کو گدھے کی طرح نہ بنائے تو نہ بنائے، لیکن اللہ دماغ کو اور دل کو گدھے کی طرح بنا دے، انسان کو پھر اچھے اور برے کی تمیز نہ رہے، ایسا ممکن ہے، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ لہٰذا امام سے پہلے رکوع اور سجود کرنا یہ حرام ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جہاں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات میں سمجھ رہا ہوں کہ جب رمضان آتا ہے تو ایسا لوگ کرتے ہیں۔ اب رمضان آنے والا ہے تو جو پلاسٹک کی ٹوپی ہے، لوگ اب پلاسٹک کی ٹوپی کو لا کر کے مسجد میں رکھیں گے، بولیں گے بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اجر اور ثواب کا کام ہے، دوسری کوئی چیز نہیں لا کر کے رکھتے ہیں۔ بولے کہ مسجد کے بغل میں ایک جگہ بک رہی ہے 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی، ذرا دلا دو، تو نہیں، وہ مسجد میں شامل نہیں، لیکن پلاسٹک کی ٹوپی پر بہت جلدی دھیان جاتا ہے۔ ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے پلاسٹک کی ٹوپی لا کر کے رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ بیچارہ کون کی ایک نماز پڑھتا رہتا، نماز کی حالت میں زبردستی اسے پلاسٹک کی ٹوپی پہنا دیتے، ان بھی بچک جاتا، کئی مرتبہ بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پلاسٹک کی ٹوپی کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں لوگ، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں؟ اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ تم مسجد میں آنے کے وقت خوبصورت بن کے آؤ، زیب اور زینت اختیار کر کے آؤ۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگوں کو خوبصورت بننے میں اور زیب اور زینت بننے میں ٹوپی ہی کیوں نظر آتی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، لباس نظر نہیں آتی ہے۔ مسجد کے اندر لباس ایسا پہن کر کے آتے ہیں کہ پورا پیچھے کا حصہ دکھتا رہتا ہے، پورا پیچھے کا حصہ دکھتا رہتا ہے، اس پر کسی کو ذہن نہیں جاتی ہے۔ نماز کے لیے جب آتے ہیں پھٹا پرانا کپڑا پہن کے آتے ہیں، کون تو بیوی کو دھونے کے لیے دیے رہتے، میلا کچیلا گندا کپڑا رہتا وہ پہن کر کے آ جاتے، ذرا مسجد جا کر کے آتا ہوں، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے نہیں آتے۔ لیکن اس آیت سے لوگ صرف ٹوپی کا مسئلہ لیتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ٹوپی، پلاسٹک کی ٹوپی پہننا ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ٹوپی یہ نماز کے رکن میں سے بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہ پلاسٹک کی ٹوپی اگر نہ پہنے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ہے 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، داڑھی موچھ چھلاتا ہے، داڑھی صفا چٹ کرتا ہے، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ ٹوپی کوئی فرض نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو ٹوپی نہیں پہننے پر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو ٹوپی نہیں پہن رہا، لیکن کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ انسان کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھے گا تو سیدھے جہنم کے اندر جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان ٹوپی نہیں پہنا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ بھائی ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سر کو ڈھانکا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ سر کو ڈھانکیے، ہمیشہ، یہ نہیں کہ خاص نمازی کے وقت میں یہ کون سا طور اور طریقہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ کپڑا ٹخنا سے اوپر رہے ایک مسلمان کا، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو نماز سے پہلے اوپر کر لینا، مسجد میں حرام ہے، مسجد سے باہر حلال ہے، یہ الٹا سمجھ لیے۔ میرے دوستو میں ایک دو بات بتلا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ذرا سوچئے، یہ جو پلاسٹک کی ٹوپی ہے
کہتے ہیں کہ خوبصورت کی چیز ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جس کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ یہ خوبصورت کی چیز ہے تو یہ ٹوپی پہن کر کے اپنے سسرال کو جائے۔ کوئی مسلمان جانا پسند کرے گا سسرال کو؟ سسرال والے بولیں گے کیا رے تم مسجد کی ٹوپی چرا کر کے لے آیا؟ دیکھیے سسرال جانا پسند نہیں کرتے۔ اچھا سمجھ لیجئے کہ کہیں بہت بڑی پارٹی ہے، دعوت ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کے گندی میلی کچیلی جو پورے سال بھر لوگ پہنتے رہتے وہ پہن کر کے دعوت کے اندر جائے گا؟ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی انسان اگر خدا نہ خواستہ بھول چوک میں پلاسٹک کی ٹوپی اگر مسجد سے باہر پہن کے گیا تو سر جھکا کر کے، شرم کے مارے سر جھکا کر کے چرا کر کے لا کے رکھ دیتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ دیکھیے آپ جو چیز لوگوں کے سامنے میں پہن کر کے جانا حرام سمجھتے ہیں اور آپ کو انسلٹ فیل ہوتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ذرا سوچئے کہ جو حکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو الہ العالمین ہے، آپ اس کے سامنے میں وہی چیز پہن کر کے کیسے آ جاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ آپ جو چیز پہن کر کے باہر جانا پسند نہیں کرتے، بازار میں جانا پسند نہیں کرتے اور گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے، آپ وہ چیز پہن کر کے اللہ کے گھر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنے سر کو ڈھاکیے، ہمیشہ ٹوپی پہنیے، تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ رمضان آیا تو پہن لیے؟ میرے دوستو یہ جہالت ہے۔ اور اس آیت کے اندر جس بات کا ذکر ہے جانتے ہیں، وہ لباس کا ذکر ہے۔ جو مکہ کے کفار تھے وہ ننگا ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے انسانوں جب تم اللہ کے گھر کو آ رہے ہو تو اپنے انگ کو اور اپنے سطر کو تو ڈھانک لیا کرو۔ تو بہرحال میرے دوستو یہ رمضان کے دنوں میں اس طرح کی ٹوپی آپ کیوں لا کر کے دیتے ہیں؟ کوئی اچھی چیز لا کر کے دی؟ گرمی کا زمانہ ہے، اے سی لا کر کے بیٹھا دیجئے، تب تو ایمان کی بات ہے نا۔ مطلب میں کہہ رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، ایسا یہ نہیں کہ ایسا ہی کرنا ہے، نہیں، ایسے کام میں آپ اپنا پیسہ لگائیے، ایسا کام کیجئے جس سے آپ کا بھلا ہو، ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ ہی نہ ملے۔ تو بہرحال میرے دوستو جو نماز کی غلطیاں تھیں، ٹوپی کا مسئلہ میں نے اٹھا دیا، بہت ساری ایسی غلطیاں تھیں جو کہ ہم سے اور آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں، رمضان سے پہلے اصلاح کر لیں، اس لیے کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں گے، محنت کریں گے، عبادت کریں گے، اور پھر ہماری محنت اگر بیکار ہو جائے تو کیا فائدہ میرے دوستوں؟ لہٰذا وقت سے پہلے ہی آپ اپنی نماز کی اصلاح کر لیں۔ اور دیکھیے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج کل بہت آسان ہے، آپ جو ہے بیان وغیرہ دیکھ کر کے، سن کر کے، اپنے امام صاحب سے پوچھ کر کے، کتابوں کو پڑھ کر کے، کسی بھی طرح سے اگر آپ چاہیں گے تو آپ اپنی نماز کی اصلاح کر سکتے ہیں میرے دوستوں۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔